السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز مہمانان اعزام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ انسانیت کی معراج، قوموں کی زندگی اور کامیابی کی واحد کنجی ہے، جسے ہم علم کے نام سے جانتے ہیں۔ علم جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دے کر انسان کو مسجد ملائکہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس کا پہلا لفظ ہی اقرا یعنی پڑھ تھا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اس نئی امت کی عمارت فکر و نظر اور مطالعہ کی بنیاد پر کھڑی ہوگی۔ قرآن کریم نے جا بجا اہل علم کی فضیلت بیان کی اور ایک جگہ سوالیہ انداز میں پوچھا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کو محض ایک مشغلہ نہیں بنایا بلکہ فریضہ قرار دیا اور فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف کے مطابق اہل علم کے لیے سمندر تک کی مچھلیاں افطار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اس قدر اجاگر کی کہ جنگ بدر کے قیدیوں کی رہائی کا فدیہ یہ طے کیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاتے۔ ذرا سوچئے، وہ مذہب جو جنگی قیدیوں کے بدلے علم مانگ رہا ہے، اس کے پیروکار آستانی میں پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف نے علم کی اسی اہمیت کو سمجھا اور اسے اپنے روح کی غذا بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول آج بھی مشعل راہ ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مسلمانوں نے مسجد کے مصلح اور سائنس کے لیبارٹری کے درمیان فرق نہیں کیا، وہ دنیا کے امام رہے۔ مسلمانوں کا سنہرا دور تھا جب یورپ جہالت کی تاریکیوں میں گم تھا، لیکن قرطبہ، گرناٹا اور بغداد کی گلیوں میں علم کے چراغ روشن تھے۔ اندلس کے سرزمین نے ثابت کیا کہ علم کے بدولت ایک قوم کسی مٹی سے اٹھ کر ستاروں پر کمان ڈال سکتی ہے۔ ابن سینا کی ٹیم ہو، الخوارزمی کا الجبرا ہو، ثابت بن حیان کی کیمسٹری ہو، ابن خطب کی بصریات، ان سب نے دنیا کو وہ کچھ دیا جس کے بغیر آج کی جدید سائنس کا تصور بھی محال۔ مسلمانوں کا عروج اس میں تھا کہ وہ قرآنی آیت پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ کائنات کی نشانی پر تحقیق کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک تحقیق بھی ایک عبادت تھی۔ لیکن افسوس، آج جب ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کے تناظر میں اپنی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو تصویریں انتہائی دلخراش نظر آتی ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر علم کے تئیں وہ رغبت اور طرف باقی نہیں رہی ہے جو ہمارے اسلاف کا شجر اتہاس تھی۔ صدر کمیٹی کی رپورٹ محض اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں بلکہ ہمارے تعلیمی پشیماندگی کا وہ نوحہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں سماج کے سب سے پیچھے ہوئے طبقات سے بھی پیچھے رہ گئے۔ عزیز دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس غفلت کی نیند سے بیدار ہوں اور اپنے مستقبل کا ایک واضح اور لاحیہ عمل تیار کریں۔ ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں کتابوں کی خوشبو ہو اور تحقیق کا جذبہ ہو۔ مستقبل کی جنگ انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس کے میدان میں لڑی جائے گی اور جو قوم ان علوم سے بے بہر ہو گئی وہ اس کی گرد میں دب جائے گی۔ ہم اپنے ملک کے انتظامی ڈھانچے سول سروسز میں اپنی موجودگی درج کرانی ہوگی تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکے اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ تقریر کے اختتام پر میں یہی کہوں گا کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت کی واپسی صرف اور صرف قلم کی نوک اور کتاب کے ورق سے وابستہ ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔